پروردگار عالم پہلے ایک جمعہ میں یہ ہو چکا ہے، 10 آیات کے ضمن میں میں نے بتلایا تھا اللہ کی نگاہ میں مومن کس کو کہتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں تو مومن جس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری نگاہ میں کس کو مومن کہا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے۔ ہماری نگاہ میں مومن کہتے ہیں زلفیں بڑی کروا لو، کان چھدوا لو، نماز شماز کا پتہ نہ ہو، باقی واجبات کا پتہ نہ ہو تو ہم مومن بن جاتے ہیں۔ جلدی پڑھ دیتا ہوں شاید کچھ کے دماغ میں نہ ہو۔ اللہ کس کو مومن کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں مومنین فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے پوچھنا چاہیے نا کہ پروردگار کہتے کس کو ہیں؟ کامیاب تو ہیں مومن، کہا کس کو جاتا ہے؟ پروردگار کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے، سب سے پہلی صفت مومن ہوتا ہے۔ میں اگر یہ ساری بتانے لگ پڑوں گا جو اصل موضوع ہے وہ نہیں بتا پاؤں گا۔ پروردگار عالم کہتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہو وہ مومن ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھتا ہو یہ تو اوجب ہے، واجب یہ ہے اس کی نماز میں خشوع بھی ہونا چاہیے۔ خشوع یعنی کیا؟ یعنی محض پروردگار عالم کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، لوگوں کے لیے نہ پڑھ رہا ہو، ریاکاری نہ کر رہا ہو کہ لوگ کہیں واجبہ بڑا چنگا مولوی ہتھے لگ گیا ہے، مسجد بھی نکلتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خشوع ہو، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، انسانوں کے لیے نماز نہ ہو، لوگوں کے لیے نماز نہ ہو اس کی۔ یعنی پہلی صفت کون سی ہے مومن کی؟ جو نماز بھی پڑھتا ہو اور خشوع و خضوع والی نماز پڑھتا ہو، اللہ کی نگاہ میں یہ مومن ہے۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن ہوتا ہے جو فضول باتیں نہ کرتا ہو، فضول باتوں سے کنارہ کش رہتا ہو۔ فضول باتیں، غیبت کرنا فضول، جھوٹ بولنا فضول، چغل خوری کرنا فضول، کسی کی چمچہ گیری کرنا فضول۔ چودھری صاحب تھوڑے تے رتبہ ہی ہو رہے تو ساتھ آخری ہو، چودھری صاحب تھوڑے بعد قیامت ہے، تھوڑے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، تسی بندے، تسی فرشتہ، تسی ملک، چودھری صاحب جیسا بھی ہو، چمچہ گیری ہے، فضول ہے۔ اللہ کہتا ہے فضول باتوں سے بابا جی مرشد قدموں پہ ہاتھ، فضول کام اور فضول باتوں سے کنارہ کش رہتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے مومن نہیں، جھوٹ بولنا فضول ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، فلانا بندہ دے چنگا ہی کوئی نہیں، فلانا بندے میں تو یہ عیب پایا جاتا ہے، فلانا بندہ دے مسجد جی کوئی نہیں آندا، فلانا بندہ دے ہر وقت فون تے لگیا رہتا ہے، غیبت ہے، غیبت کر رہا ہے۔ اگر میں کسی کو منہ پہ کہوں کہ بھائی نماز پہ آیا کرو، وہ غیبت نہیں ہے، وہ اصلاح ہے۔ اگر میں اس کو نہیں کہہ رہا، تیسرے بندے کو جا کے کہتا ہوں کہ فلاں بندہ نماز پہ نہیں آتا، تو غیبت اور فضول، اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، بابا جی کرنے والا مومن نہیں ہے، فضول ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے الذین ہم عن اللغو معرضون، لغو باتیں، فضول باتیں جن کا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی حاصل نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، وہ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مومن کہلاتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ادائیگی زکوٰۃ میں کوتاہی برتتا ہے، ابھی ماشاءاللہ سے گندم اٹھائی ہے، مجھے نہیں پتا اللہ نے کس کو کتنی دی ہے، کس کی اپنی زمین تھی، کسی نے کسی کے پاس کام کر کے کمایا ہے۔ اگر کسی کے پاس 842 کلو گرام گندم ہے تو 42 کلو اس میں غربا اور مساکین کا حق ہے، غیر صحتوں کا، سادات کا نہیں۔ سادات کے زکوٰۃ حرام ہے، اگر زکوٰۃ نکالی ہے تو سید کو دیں گے تو پہلے حرام کر رہا، صدقہ ہوتا ہے، صدقہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، ہاں خمس سید کا حق ہوتا ہے، وہ اس کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ سید کا حق نہیں ہوتا، کسی سید کو نہیں دے سکتے آپ۔ تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ بابا جی زکوٰۃ کے پیسوں سے مجلس کروا دیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، خمس کے پیسوں سے مجلس کروا دیں گے، خمس ادا نہیں کریں گے۔ 2 کروڑ کی گاڑی پہ آنے والے بابا جی کو 50,000 60,000 1 لاکھ کا مجلس کا خمس کے پیسوں سے دے رہے ہو۔ ایک بندہ
قبلہ صاحب میرا سالانہ قوم سے جڑا ہوتا ہے نا، میں مجلس کروا دینا ہوتی، اس کے ساتھ جھڑپ بھی ہو گئی میری. قبلہ صاحب جو سالانہ قوم سے ہوتا ہے ماشاءاللہ سے 20-25 لاکھ روپیہ میرا. توجہ ہے صاحبان کی؟ پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہے. اگر پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے آج کے غور سے کام شروع کر لیا ہے تو تعجب سے دیکھ رہے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا. قبلہ صاحب 20-25 لاکھ روپیہ ہوتا ہے سالانہ میں مجلس کروا دیتا ہوں، ایک کٹا لے آتا ہوں، ذبح کرواتا ہوں، ذاکرین کو کھلاتا ہوں. قبلہ صاحب لسٹ بنائی ہوتی ہے، کسی ذاکر کو 70,000 دے رہا ہوں، کسی کو لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، کسی کو 50,000 روپیہ دے رہا ہوں، اور اگر کوئی مانگنے والا سید آپ آ جائے تو اس کو 500 روپیہ دیتا ہوں. میں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے، جس کا خمس ہے وہ تیری مجلس میں مانگ رہا ہے، جس خمس پہ جس سید کا حق بنتا ہے وہ تیری مجلس پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بہن جوان، بیٹی جوان، گردے خراب، بیمار، وہ تیری مجلس میں بھیک مانگ رہا ہے، اور جس کا تیرے خمس پہ حق بھی نہیں بنتا وہ 2 کروڑ کی گاڑی پہ آ کے تجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے کے جا رہا ہے. 2 کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے بابا جی مرشد، 2 کروڑ کی گاڑی پہ سرکار آئے ہیں، صاحب آئے ہیں، اور آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ خوشی خوشی دے رہے ہو، اور جو 1 لاکھ روپیہ جس کے حق سے دے رہے ہو وہ تیری مجلس میں بھیک مانگ رہا ہے. لمحہ فکریہ ہے عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے. سید کا حق ہے وہ تیری مجلس میں بھیک مانگ رہا ہے، اور جس کا حق بھی نہیں ہے تو اس کو خمس کے پیسوں سے کسی کو لاکھ دے رہا ہے. کیوں میری مجلسوں میں روحانیت نہیں ہے؟ کیوں میری مجلسوں میں امام سجاد نہیں آتے؟ کیوں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ میری مجلس میں نہیں آتی؟ کیونکہ بی بی زہرا کی اولاد میری مجلس میں بھیک مانگ رہی ہے، اور جو جس کا حق بھی نہیں ہے میرے خمس پہ میں اس کو پرچیاں بانٹ رہا ہوں، اس کو پیسہ دے رہا ہوں. حق حقدار تک پہنچانا ضروری ہے. زکوٰۃ نکالی ہے تو حقدار ڈھونڈو، ضروری نہیں ہے مولانا صاحب کو دو، ضروری نہیں ہے مدرسے میں دو، ضروری نہیں ہے علامہ کو دو، قبلہ کو دو. اپنی آنکھوں سے دیکھو کون حقدار ہے، اس کے گھر میں جا کے رات کی تاریکی میں یہ زکوٰۃ کی گندم پہنچاؤ. رات کی تاریکی میں کیوں؟ کیونکہ تیرے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام مولا امیر متقین کی سیرت ہے رات کی تاریکی میں گندم پہنچانا، رات کی تاریکی میں کھانا پہنچانا. 21 ماہ مبارک رمضان تک کسی یتیم کو پتہ نہیں تھا میرے گھر میں کھانا کون دے کے جاتا ہے. جب 21 کو کھانا نہیں گیا یتیموں کے گھروں میں تو یتیم گریہ کر کر کے رو رہے تھے، ہائے ہمیں کھانا پہنچانے والا شہید ہو گیا. امام کی سیرت ہے. امام فرماتے ہیں کسی کو دے رہے ہو آپ کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ دے رہے ہو، اس کو کچھ دے رہے ہو. تو یہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ مومنین کی فضیلتیں ہیں، یہ مومنین کی صفات ہیں عزیزان گرامی. یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو مومن میں نے سمجھا ہوا ہے اللہ کہتا ہے نہیں وہ مومن نہیں ہے جس کو میں مومن کہتا ہوں. ہم تو صرف اسی کو مومن کہتے ہیں نا کہ بس نعرہ لا دو تو بس مومن بڑھ گئے، لیکن اللہ سے پوچھو پروردگارہ تو کس کو مومن کہتا ہے؟ تیری نگاہ میں کون مومن ہے؟ اللہ کہتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہو، جو زکوٰۃ کو انجام دیتا ہو. والذین هم لفروجہم حافظون. اگر سپیکر میں ہوتا تو اس کی میں تشریح نہ کرتا، بغیر سپیکر کے تو تشریح کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ مومن ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے عزیزان گرامی، وہ مومن ہے. گزشتہ دنوں میں نے ایک روایت پڑھی تھی، امام کے صحابی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا، امام مولا صادق علیہ السلام کا. تو مولا کو پتہ چلا میرا شاگرد ہے، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، فاطمہ رکھا. تو مولا اس کو مبارک دینے کے لیے چلے گئے. مولا نے فرمایا فاطمہ رکھا ہے تم نے اس کا نام؟ جی مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. تو امام نے فرمایا کہ جب تم نے فاطمہ رکھ دیا ہے اس کا نام تو خبردار کبھی اپنی بیٹی کو تماچا نہ مارنا، خبردار کبھی اپنی بیٹی کو برے نام سے نہ پکارنا، کبھی غصہ نہ کرنا، اور خبردار کبھی اپنی بیٹی کے سر سے ردا کو نہ اترنے دینا. تمہیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے فاطمہ کس کی نسبت سے اس کا نام رکھا. اگر
خداوند متعال نے عزتیں دی ہیں تو عزتوں کو بحال کریں. خداوند متعال نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں کی عزتوں کو دیکھیں. نہایت ہی معذرت کے ساتھ میرے واجب الاحترام بیٹھے ہیں, میرے بھائی, آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں, آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں, آپ کی عزتیں میری عزتیں ہیں. اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو غیر محرموں کے ہجوم میں کبھی ٹویل پہ ان کو کپڑے دھلانے کے لیے نہ بھیجا کریں, جا بیٹی ٹویل پہ کپڑے دھو کے آ جاؤ. نہایت ہی معذرت کے ساتھ میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں سید ہوں میں, مجھے معاف کر دینا اگر آپ کو تھوڑی سی اذیت ہو رہی ہے ان باتوں سے. بی بی زہرا کی کنیزوں کا کام نہیں ہے ٹویل پہ بیٹھ کے کپڑے دھونا. اللہ نے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کیوں کیا؟ تاکہ غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے. جو اللہ مسجد میں آنے سے عورت کو روک رہا ہے وہ اللہ ٹویل پہ کپڑے دھونے کی کبھی اجازت نہیں دیتا. بل زیادہ آ جائے گا, آنے تو بل زیادہ, موٹر چل جائے گی, چلنے تو موٹر, لیکن اللہ کو دیکھو. جو میرے گھر میں بی بی زہرا کی کنیز ہے, بی بی زہرا کی کنیزوں کی یہ سیرت نہیں ہے. معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری بہن بیٹے غلط ہیں, میری بیٹیاں غلط ہیں, میری بہنیں غلط ہیں, معاذ اللہ, لیکن یہ جو بھیڑیے چل رہے ہیں ان بھیڑیوں سے آپ کی عزتوں کو بچانے کا کہا ہے اللہ نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نماز بلندر صلوات. میں اکثر گھر میں رہتا ہوں, نکلتا ہوں باہر, میری بیٹیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, میرا دل کے اوپر خنجر چلتے ہیں جب میری بہن بیٹی ٹیوبویل سے نہا کے جا رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ جب نہا کے جا رہی ہوتی ہے میرے دل پہ خنجر چل جاتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں نہیں نکلتا باہر, میں زیادہ گھر میں رہتا ہوں. کام ہو, ضرورت کا کام ہو تو میں باہر آتا ہوں, بچوں کو کھلانا ہو تو 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں باہر, نہیں تو میں گھر میں رہتا ہوں. عزیزان گرامی, آپ کی بیٹیاں, میں کوئی کسی کی اہانت نہیں کر رہا, دل آزاری نہیں کر رہا, لیکن بی بی زہرا کی کنیز اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس کی پرورش بھی ایسی کرو کہ کنیزی بی بی زہرا میں کھڑی ہو سکے. وہ یہ بھائیوں کا حق ہے, یہ باپ کا حق ہے. یہ بھائی کہیں گے اگر بی بی زہرا کے گھر بی بی زہرا کی کنیز کے سر سے ردا نیچے اتر رہی ہے تو 4 سال کی بی بی زینب تھی, گودی میں بٹھا کے مولا علی بی بی زینب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, ہوا آئی, ردا سر سے نیچے اتر گئی, مولا علی زاروں کی طرح رونے لگ گئے. بی بی کہتی ہیں, بی بی زینب کہتی ہے بابا میری تو غلطی نہیں تھی, میری ردا میرے سر سے اتری ہے, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں زینب مصائب کے جملے ہیں. علی فرماتے ہیں زینب دربار شام مجھے یاد آ جاتا ہے جب آپ کے سر پہ ردا نہیں ہوتی. کل کے یزیدیوں نے اگر بی بی زینب کے سر سے ردا چھینی تھی تو آج کون سا یزید ہے جو بی بی زینب کی کنیزوں کے سر سے ردا چھین رہا ہے؟ بھائی ہو, باپ ہو, جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے رشتہ, خداوند متعال نے دیا ہے, بی بی زہرا کی کنیز کی پردے کی حفاظت کریں, ایسی ان کی پرورش کریں کہ بی بی زینب, بی بی زہرا اور مولا امام الزمان کی غلامی اور خادمی میں کھڑی ہو سکے. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی فروج, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں وہ مومن ہیں. اس کے بعد آخری آیہ کریمہ کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں. پروردگار عالم کہتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. یہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد کہا ہے احسن الخالقین, کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. اللہ نے کتنی خوبصورت مخلوقیں خلق فرمائی ہیں, کبھی نہیں کہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ پر نطفہ بنایا, یعنی ایک مٹی تھا, مٹی سے پھر اس کو نطفہ بنایا. پھر کیا کیا ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا, خون کا لوتھڑا, نہ ہڈیاں ہیں, نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہیں, نہ پاؤں ہیں, نہ ہاتھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک لوتھڑا ہے خون کا. نطفے سے لوتھڑا بنا. اب اللہ کہتا ہے خلقنا العلقة مضغة, اور پھر ہم نے لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی. خون کا لوتھڑا ہے, پہلے انگلی لگاؤ تو چلی جائے, خون کا لوتھڑا. پھر اس لوتھڑے کو ہم نے بوٹی بنائی, اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے اس بوٹی کے اوپر گوشت چڑھانا شروع کیا. اس کے اوپر گوشت چڑھانے کے بعد
اللہ کہتا ہے پھر ان گوشت میں ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیاں بنانے کے بعد ہم نے ایک انسان کامل بنایا. جب انسان کامل بن گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے. اللہ بہترین خلق، اور یہ بہترین خلقت ہے اللہ کی جو میرے سامنے موجود ہے. یہ بہترین خلقت ہے، وہ خلقت ہے جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ناز میں آ کے کہا میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. اور بہترین خلقت کو جب اللہ اتنا بہترین بنا رہا ہے، کیا وجہ ہے دنیا کی رنگینیوں میں آ کر انسان اپنی اس خوبصورتی کو کھو دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے انسان اس دنیا میں آنے کے بعد گناہوں کے دلدل میں اتنا محو اور گم ہو جاتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو گناہوں کی وجہ سے ختم کر بیٹھتا ہے؟ عزیزان گرامی، پروردگار عالم یقیناً بہترین خلق کرنے والا ہے. اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے پھر اللہ رب العزت نے انسان بنایا. اتنی مناظر سے گزرنے کے بعد جب حضرت انسان بن جاتا ہے، انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا میری ابتدا کہاں سے ہوئی، میری انتہا کہاں پہ ہونی ہے. میری ابتدا بھی مٹی، میری انتہا بھی مٹی. اور اس اللہ کی زمین پہ آ کے انسان گناہوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے، نہ ابتدا یاد رہتی ہے نہ انتہا یاد رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صرف 2 منٹ مجھے دے دیجیے. مولا گزشتہ دنوں طب امام رضا کا حوالہ دیا تھا کتاب کا. اس کتاب کا اصل نام ہے رسالہ ذہبیہ. ذہب کہتے ہیں سونے کو عربی میں، اور رسالہ ذہبیہ اس کا نام مامون رشید نے رکھا تھا، جو کہ خلیفہ بعد تھا، عباسی خلفاء میں سے تھا. اس نے رکھا تھا. کیوں رکھا تھا ذہبیہ؟ جب امام نے ایک کتابچہ لکھ کے مامون کو بھیجا، مامون نے جب اس کو مطالعہ کیا، اس کے بعد اس نے اپنے خلفاء وزراء سے اس نے کہا، فرمان صادر کیا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے. کون سی کتاب؟ جو امام رضا نے لکھ کر بھجوائی تھی خلیفہ کو. اور اس میں تمام بدن کی بیماریاں، مہینوں کی بیماریاں، ہفتوں کی بیماریاں، روزوں کی بیماریاں امام نے تمام کی تمام آشکار کر دی ہیں. اس میں 3 چیزوں پہ بحث ہوئی ہے. اسی رسالہ ذہبیہ سے گزشتہ دنوں کی ایک روایت میں نے بتلائی تھی کہ گوشت کو اس میں بنا کے، دودھ میں بنا کے کھانے کی. 2-3 روایتیں جلدی جلدی میں بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت کو، وہ آپ کو جو ہے بتا کے کام ختم. مولا اسی رسالہ ذہبیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ معدے کی بیماریوں میں نہ ہو جائے، یعنی اس کو معدے کی بیماری نہ ہو، اس کو شکم کی بیماری نہ ہو، تو کبھی بھی انسان کھانے کے درمیان پانی نہ پیے. توجہ ہے؟ یعنی اگر انسان چاہتا ہے معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہے تو کبھی بھی انسان جب کھانا کھا رہا ہو اس کے درمیان پانی نہ پیے، یا پہلے پی لے یا آخر میں پیے. توجہ ہے صاحبان کی؟ یہ رسالہ ذہبیہ میں امام نے مامون کو لکھوا کے بھیجا تھا. یعنی آپ اس طرح سے ٹھیک رہ سکتے، تم اس طرح سے ٹھیک رہ سکتے ہو. جو انسان درمیان میں پانی پیے گا وہ معدے کی بیماریوں میں ہو جائے گا. اور اسی طرح امام عالی مقام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بواسیر سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ ہر شب رات کو 7 عدد خرمے کھائے، یعنی کھجوریں کھائے. 7 عدد کھجوریں ہر روزانہ رات کو کھائے. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کو صفرا کی بیماری نہ ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے صفرا کی بیماری سے محفوظ رہے، ناخنوں کے پھٹنے سے محفوظ رہے، تو اس شخص کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے علاوہ کسی دن اپنے ناخن نہ کاٹے. یعنی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ واجب ہے جمعرات کو ناخن کاٹے، نہیں، امام کہتے ہیں بہتر ہے انسان صفرا کی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے، ناخنوں کے پھٹنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس وجہ سے کہ جمعرات ہی کو فقط اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کو کاٹے. اور اسی طرح امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو بدن کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے، بدن کی بیماریاں نہ ہوں، جب انسان اپنے سر میں تیل ڈال رہا ہو، یہی سرسوں کا تیل، کوئی نیا تیل نہیں، سرسوں کا
جب سمے انسان ڈال رہا ہو تو اس کو چاہیے اپنی ناف میں بھی 2-3 قطرے تیل کے ڈال لیا کرے. اچھا یہ جو ہے حکمت بھی ہے اور سائنسی لحاظ سے بھی ہے. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا انسان کے پورے جسم کی رگوں کا جو جنکشن ہوتا ہے, جنکشن جیسا کہ کھانے والے کا اسٹیشن ہے, جنکشن ہے. جنکشن یعنی کیا؟ لاہور کے لیے گاڑی ملے گی, بہاولپور کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ملے گی. پورے جسم کی رگوں کا جو جنکشن ہے یعنی کہ جس جگہ پہ وہ رگوں کا جوڑ ہے وہ ناف سے ہو کر جاتا ہے. اگر کوئی انسان کی کوئی اگر رگ ایسی ہے جو کام نہیں کر رہی, جو انسان کی رگ جو ہے نا تھوڑی سی سست پڑ رہی ہے, معصوم فرماتے ہیں اگر اس میں تیل ڈال لیا جائے تو وہ رگ ٹھیک سے کام کرنا لگ جائے گا. یعنی پورے جسم کی رگوں کا جو ایک محور ہے وہ انسان کی ناف سے ہو کے گزرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے انسان کے چہرے پہ دھبے نہ پڑیں, داغ نہ ہوں, دانے نہ نکلیں, انسان کے چہرے پہ زردی نہ ہو, انسان کا چہرہ چمکتا رہے, جب سر میں تیل ڈالنے لگے تو انسان اپنے آبروؤں میں بھی تیل ڈالے, سر میں بھی تیل ڈالے, آبروؤں میں بھی تیل ڈالے. یہ رسالہ ذہبیہ ہے. اماموں نے تو ہمیں بتلایا ہے آپ کس طرح سے تندرست رہ سکتے ہیں. ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے, ہم نے ائمہ معصومین سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں. ہم مختلف باباؤں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتلائیں ہم کیا کریں. اماموں سے نہیں پوچھا, اللہ سے نہیں پوچھا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. رسالہ ذہبیہ ہے, اردو میں بھی ہے, انسان کو چاہیے اس کا ایک دفعہ مطالعہ کرے. ذہبیہ کیوں اس کا نام رکھا گیا؟ کیونکہ سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا. خلیفہ وقت نے کہا تھا یہ جو باتیں امام نے بتلائی ہیں یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں ہیں. وما علینا الا البلاغ. بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن